الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سامعین خلاصہ قرآن مجید میں آپ کا تحریر سے خیرمقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے خلاصہ قرآن مجید میں ہم 26 پارے مکمل کر چکے تھے اور آج ہم لوگ 27ویں پارے کا خلاصہ جانیں گے۔ 27واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ الذاریات کی آیت نمبر 31 سے، لیکن 26ویں پارے کے آخر میں سورہ الذاریات شروع نہیں کیا گیا تھا کل، اس لیے سورہ الذاریات کی اسٹارٹنگ سے آج ہم لوگ جانتے ہیں۔ سورہ الذاریات سورہ نمبر 51 ہے اور اس میں 3 رکوع اور 60 آیات ہیں۔ سورہ کے آغاز میں الذاریات یعنی گرد اڑانے والی ہواؤں کا ذکر ہوا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام الذاریات ہے۔ یہ مکی سورہ ہے اور انداز بیان سے محسوس ہوتا ہے کہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوگی، کیونکہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اور ریتم بہت فاسٹ ہے، اور اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ ہے آخرت اور اعمال کی جزا۔ سورہ الذاریات کا پہلا رکوع آیت نمبر 1 سے 23 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 سے 6 میں تمہید ہے سورہ کی، اور وہ ہے الذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑاتی ہیں، فالحاملات وقرا، پھر پانی سے لدے ہوئے باتوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں، فالجاریات یسرا، پھر روانی کے ساتھ چلتی ہیں، فالمقسمات امرا، پھر ایک امر یعنی بارش کی تقسیم کرتی ہیں، انما توعدون لصادق، یقیناً جس چیز کی وعید تم کو سنائی جا رہی ہے وہ سچ ہے، یہ جواب قسم ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور جزا و سزا یقیناً واقع ہو کر رہنے والی ہے۔ یہ بارش کا عظیم الشان جو نظام کی یہاں پہ دکھایا گیا ان 6 آیات میں، اس کا مقصد یہ ہے کہ جب بارش کا اتنا عظیم نظام تمہاری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے تو تم سمجھتے کیوں نہیں ہو کہ دنیا بے مقصد بے معنی نہیں پیدا کی گئی ہے، یہ کھلونا نہیں ہے دنیا، اور یہ بامقصد طریقے سے پیدا کی گئی ہے، جزا و سزا کا دن آنا ہے اور تم یہاں پر ذمہ دار ہو، تمہیں اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ آیت 7 سے 14 میں جزائے اعمال کا انکار کرنے والے اور اس کا مذاق اڑانے والوں کو اس کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ آیت 15 سے 19 میں اللہ سے ڈرتے رہنے والے اور نیکی کی ترغیب ہے اور اس کا بہتر صلہ کا بیان ہے۔ آیت نمبر 20 سے 21 میں ہے اور زمین میں بڑی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے اور خود تمہارے اندر بھی، کیا تم دیکھتے نہیں؟ رکوع نمبر 2 آیات 24 سے 46 پر مشتمل ہے، اور اس رکوع میں انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کے چند اہم واقعات کے ذریعے عبرت دلائی گئی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کا قانون سزا اس دنیا میں بھی کافر قوم پر لاگو ہوتا ہے۔ آیت نمبر 24 سے 37 میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے معزز مہمانوں کا تذکرہ ہے، اور ان کے معزز مہمان کون تھے؟ فرشتے۔ تو جب فرشتے ان کے پاس آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی میں منور گوشت پیش کیا، جب دیکھا کہ نہیں کھاتے تو انہوں نے واضح کیا کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور پھر ان کو ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری سنائی گئی، اور اس کے بعد وضاحت کی کہ وہ مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ یہ مجرم قوم کون تھی؟ لوط علیہ السلام کی قوم، تاکہ ان کے اوپر پکی ہوئی مٹیوں کے پتھر برسائیں۔ پھر اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے غارت کر دیا، ان پر عذاب آ گیا اور مجرم کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال دیا اور بستی کو نشان مندرج بنا دیا۔ آیت نمبر 30 سے 40 میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی واقعہ میں بھی نشانی ہے، جب فرعون نے تکبر کیا اور منہ موڑا تو اللہ تعالیٰ نے اسے سمندر میں پھینک دیا۔ آیت نمبر 41 اور 42 میں قوم عاد کے اوپر ہوا کے عذاب کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 43 سے 45 میں قوم سمود پر عذاب کا ذکر ہے۔ قوم سمود پر کون سا عذاب آیا تھا؟ بجلی کی کڑک ان پر گری تھی۔ آیت نمبر 46 میں قوم نوح کا ذکر ہے، بہت مختصر سا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے جو کہ آیات 47 سے 60 پر مشتمل ہے، اور یہ اختتامی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا بیان ہے اور اس کی ہی عبادت کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔
آیت نمبر 47 ہے، اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا اور ہم اسے وسعت دے رہے ہیں۔ یہاں پہ جو وضاحت طلب آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کا پار رکھتے ہیں اور اسے وسعت بھی دے رہے ہیں، وسعت دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو آج ایسٹرونومرز بتا رہے ہیں کہ خلا کا جتنا ایریا، اسپیس کا جتنا ایریا وہ ڈسکور کرتے ہیں تھوڑا ہے، اور وہ خلا ان کی نالج میں بڑھتی ہی جا رہی ہے، یعنی ایکسپینڈ ہو رہی ہے، جو اسپیس ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور گیلیکسیز بھی ایکسپینڈ ہو رہی ہیں۔ تو یہ کائنات میں ایکسپینشن ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں بہت پہلے کہہ دی ہے کہ وہ کائنات کو پوری جو زمین اور آسمان اور پورے اسپیس ہے اس کو وسعت دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 51 میں ہے، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ۔ آیت نمبر 56 میں ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ انسان کا مقصد تخلیق ہے، جن کا بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی مکمل فرما برداری کے لیے بنایا ہے، اور یہ ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ آیت نمبر 60 میں ہے، آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ الذاریات مکمل ہوتی ہے، اور اب اگلی سورہ جو کہ سورہ الطور ہے، 52 نمبر کی سورہ، جس میں 2 رکوع اور 49 آیات ہیں۔ یہ بھی مکی سورہ ہے، لگاتار مکی سورتوں کا سلسلہ ہے، اور اس کے انداز بیان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہوگی، جس دور میں سورہ الذاریات نازل ہوئی۔ اس کا مرکزی مضمون بھی آخرت ہے، دونوں جوڑے کی شکل میں ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت آنے اور عمل کا بدلہ دیے جانے کی جو خبر انہیں دے رہے تھے وہ لازماً سچ ہے اور حقیقت ہے، یہ پرہیز ہے۔ رکوع نمبر 1 سورہ نور کا آیات 1 سے 23 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 سے 8 میں ہے، وَالطُّورِ، قسم ہے طور کی، وَکِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور ایک ایسی کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، فِي لَوْحٍ مَّنشُورٍ، جھلی کے کھلے اوراق میں، یعنی وہ تورات اور انجیل وغیرہ کتابوں کے بارے میں قسم کھائی گئی ہے۔ جو مقدس کتابیں ہوتی تھیں، اہم کتابیں ہوتی تھیں، وہ چمڑے کی بالکل باریک جھلی پر دیکھ کر محفوظ کی جاتی تھی، اسی انداز میں یہاں پر قسم ہے۔ اگلی آیت ہے والبیت المعمور، اور آباد گھر کی، اور آباد گھر سے مراد خانہ کعبہ ہے اکثر مفسرین کے نزدیک، اور بلند چھت کی، اور اس سے مراد آسمان ہے، والبحر المسجور، اور لبریز سمندر کی، کہ تمہارے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، ما لہ من دافع، اور کوئی کرنے والا نہیں۔ یہ جواب قسم ہے کہ جو ساری قسمیں اٹھائی گئیں وہ اس لیے کہ اللہ کا عذاب واقع ہوگا، یعنی قیامت کے وقوع میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 8 سے 16 میں اس عذاب کی تصویر پیش کی گئی ہے جو واقع ہونے والا ہے، اور ساتھ ہی جھٹلانے والوں کی سزا کا بیان ہے تاکہ انہیں ایمان نصیب ہو سکے۔ آیت نمبر 17 سے 23 میں عذاب کے مقابلے میں متقیوں کے لیے انعامات کا تذکرہ ہے جو انہیں جنت میں ملے گا، اور آیت نمبر 20 میں ہے، وہ قطار در قطار تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، آیت نمبر 22 میں ہے، اور وہ جس قسم کے میوے اور گوشت کی خواہش کریں گے ہم انہیں برابر دیتے رہیں گے۔ یہ جنت کی انعامات میں سے 2 آیت ہم نے آپ کو کھول دی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 آیات 24 سے 39 کے بیچ ہے۔ آیت نمبر 24 سے 28 میں جنت کا تذکرہ منظور ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 29 سے 47 میں اعتراضات کرنے والے مخالفین کے سامنے ایسے سوالیہ نشان کھڑے کیے گئے ہیں کہ جن سے ان کے شبہات کا خود بخود ازالہ ہو جائے۔ آیت نمبر 31 میں ہے، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں جس کے لیے ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اتنا چیلنجنگ جواب وہی دے سکتا ہے نا جو حق پہ ہو۔ آیت نمبر 33 میں ہے، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اس نے خود گڑھ لیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایمان نہیں لانا چاہتے، اگر یہ سچے ہیں تو اس جیسا کلام لے آئیں۔ اب یہ جواب ہے قرآن میں شک کرنے کا۔ آیت نمبر 35 میں ہے، کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر پیدا ہو گئے یا خود ہی اپنے خالق ہیں؟ اب ان سوالوں کا جواب ڈھونڈے گا انسان تو حق کو پہچان سکے گا۔ آیت نمبر 37 میں ہے، کیا تمہارے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں یا ان پر ان کا تسلط ہے؟ آیت نمبر 41 میں ہے، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ لکھ رہے ہوں؟
یعنی جھٹلانے کا کیا سبب ہے؟ یہ ساری چیزوں کا ان کے پاس کوئی جواب ہے؟ اگر نہیں ہے تو جھٹلانے کا کیا سبب ہے ہمارے رسول کو؟ آیت نمبر 43 میں ہے، کیا اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی اور معبود ہے؟ پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جن کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، بے شک۔ آیت نمبر 45 میں ہے، تو چھوڑ دو ان کو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ آیت نمبر 48-49 میں اختتامی کلمات ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے اپنے رب کا فیصلہ آنے تک، آپ ہماری نگاہ میں ہیں، اور آپ جب اٹھتے ہیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، اور رات میں بھی اس کی تسبیح کیجئے، اور اس وقت بھی جب ستارے غروب ہوتے ہیں۔ یہ اختتامی کلمات کے ساتھ سورہ الطور مکمل ہوتی ہے، اور اس کے بعد سورہ النجم ہے۔ سورہ النجم سورہ نمبر 53 ہے، اس میں 3 رکوع اور 62 آیات ہیں، اور پہلے ہی لفظ والنجم سے ماخوذ ہے اس سورہ کا نام۔ نجم مانا تارا ہوتا ہے، تارے، اور اس کا زمانہ نزول 5 نبوی ہے۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ پہلی سورہ جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی ہے وہ سورہ النجم ہے۔ یہ قرآن مجید کی وہی پہلی سورہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مجمع عام میں سنایا تھا، اور بعض کے نزدیک وہ حرم تھا، اور اس مجمع میں مومن اور کافر سبھی موجود تھے۔ آخر میں جب آیت سجدہ آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے، تو پورے کے پورے مجمع نے سجدہ کیا، یہاں تک کہ مشرکین اور وہ جو مخالفین تھے، بڑے بڑے مشرکین کے سردار، وہ بھی سجدہ کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ صرف ایک شخص تھا، امیہ بن خلف، صرف اسی نے سجدہ نہیں کیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے دیکھا کہ اس نے مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی سے لگا لی، اور اس نے کہا میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ اور پھر عبداللہ ابن مسعود یہ بھی فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں قتل ہوا۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون جو ہے وہ ہے کفار کو اس رویے کی غلطی پر متنبہ کرنا جو وہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اختیار کیے ہوئے تھے۔ سورہ کے پہلے رکوع میں آیت 1 سے 4 میں ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے تارے کی جب غروب ہو، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی کے بارے میں جو منکرین کے شبہات تھے اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 6 سے 18 میں بہت ہی دلکش انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین کی ملاقات کا تذکرہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو ان کی اصل صورت میں دیکھا تھا، جس سے کفار کو یہ بتانا مقصود ہے کہ جو حقیقتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ کوئی وہم و گمان نہیں ہے، بلکہ وہ آنکھوں دیکھی حقیقتیں ہیں۔ رسول اللہ نے فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ آیت نمبر 19 سے 23 میں شرک پر نکیر ہے کہ کیا تم نے اپنے دیوی دیوتا لات اور عزا کو دیکھا ہے کبھی؟ کیا ان کی یہ شان ہے جو شان بیان کی گئی ہے ان آیات میں، آیت 6 سے 18 میں؟ کیا لات اور عزا میں وہ شان ہے اور منات میں؟ آیت نمبر 24-25 ہے، کیا انسان جس کی چیز کی بھی تمنا کرے گا اسے ملے گی؟ دنیا اور آخرت تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 ہے جو آیات 26 سے 32 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 27 سے 30 میں ہے کہ اے نبی آخرت کے منکروں کو اس سے اپنا رخ پھیر لیجئے، ان کا مقصود تو صرف دنیا کی زندگی ہے اور وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، ان سے اپنا رخ پھیر لیجئے۔ آیت نمبر 31-32 میں اللہ کی ذات کے مختار کل ہونے کا بیان ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے جو کہ آیات 33 سے 62 پر بیسڈ ہے، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ آیت نمبر 36-37 میں موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر ہے کہ دین کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ ان میں بھی موجود تھیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی نیا دین پیش نہیں کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 39-40 میں ہے، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی۔ اسی آیت کی روشنی میں ایصال ثواب پہ مفسرین کی الگ الگ رائے دی جاتی ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے خود عمل کیا، تو جسمانی عبادتیں جو خود سے کر کے گیا ہے اسی کا اسے اجر ملے گا، واللہ عالم۔ آیت نمبر 43 سے 49 کے درمیان یہ ہے کہ ہر کام اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ ہر چیز کا رب ہے۔ آیت نمبر 50 سے 55 میں پچھلی قوموں کے حوالے سے تنبیہ ہے، اور آیت نمبر 56 سے 62 میں اختتامی کلمات ہیں۔ آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے،
اللہ کے سوا اس کو ظاہر کرنے والا کوئی نہیں. کیا اس بات پر تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں اور غفلت میں پڑے ہو؟ تو اللہ ہی کو سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو. یہ آیت سجدہ ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں بڑے بڑے مشرکین نے سجدہ کر دیا تھا. اس کے بعد سورہ القمر ہے. قمر مینس چاند ہوتا ہے. اس سے پہلے جو سورہ نجم ہے، نجم مینس تارے ہوتا ہے اور قمر مینس چاند ہوتا ہے. اور سورہ شمس ہے لیکن وہ 30ویں پارے میں ہے. شمس مینس سورج ہوتا ہے. سورہ قمر سورہ نمبر 54 ہے اور اس میں 3 رکوع اور 55 آیات ہیں. یہ بھی مکی سورہ ہے اور اس کا نام پہلی آیت کے فقہ وانشق القمر سے ماخوذ ہے. اور اس کا جو زمانہ نزول ہے، قمر کا واقعہ کا بیان کیا گیا ہے جو کہ ہجرت کے تقریباً 5 سال پہلے مکہ میں مینا کے مقام پر پیش آیا تھا. اور اس کا مرکزی مضمون قیامت اور عذاب الہی سے خبردار کرنا ہے اور رسول کی تکذیب کرنے والوں کو متنبہ کرنا ہے. اس کا جو پہلا رکوع ہے وہ آیت نمبر 1 سے 22 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 1-2 میں ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر. قیامت کی گھڑی قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا. اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لے منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے. شق قمر کا جو واقعہ ہے وہ ایکچولی ہجرت کے تقریباً 5 سال پہلے یعنی 8 نبوی میں پیش آیا تھا. قمری مہینے کی 14 تاریخ تھی یعنی فل مون تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے چاند 2 ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہوا اور ایک پہاڑی کے ایک سائیڈ میں دوسرا حصہ پہاڑی کے دوسرے سائیڈ میں نظر آنے لگا. ایک لہجہ ہی ایسا رہا پھر دونوں آپس میں جڑ گئے. لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مینا میں تشریف فرما تھے اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو اور گواہ رہو. تو کفار نے کہا کہ محمد نے ہم پر جادو کر دیا ہے. تو دوسرے لوگوں نے کہا اگر ہم پر جادو کیا ہے تو دوسرے آنے والے لوگوں سے پوچھا جائے گا. جب باہر سے لوگ آئے تو ان سے بھی پوچھا گیا. انہوں نے بھی اس چیز کا مشاہدہ کیا تھا کہ چاند 2 ٹکڑوں میں ان کے آنکھ کے سامنے ڈیوائیڈ ہوا تھا سیم ڈے سیم نائٹ. تو اس سے ویریفیکیشن ہوا لیکن پھر بھی جو اڑ جانے والے ہیں انہوں نے کہا کہ محمد نے ہم پر جادو کر دیا ہے. اور یہ شق قمر کا جو واقعہ ہے یہ پیش آیا جو اس کا جو حکمت اور مقصد ہے کہ تمہارے سامنے یہ ساری چیز ہو رہی ہے تو قیامت پہ بلیو کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ اس چیز پر تم دیکھ رہے ہو اپنی ان آنکھوں سے ابھی اس زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے پھر سے اسے جوڑ سکتا ہے تو پھر زمین آسمان میں جو بھوچال آنے والا ہے جو جس کی خبر تمہیں دی جا رہی ہے اس پہ بلیو کرنا کتنا کٹھن ہے، کیا مشکل ہے. آیت نمبر 3 سے 8 میں کٹر کافروں کو جھنجھوڑنے کے بعد واضح کیا گیا ہے کہ یہ لوگ اسی وقت ہوش میں آئیں گے جب ایکچولی قیامت واقع ہو جائے گی. آیت نمبر 9 سے 16 میں نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ انہوں نے جھٹلایا نوح علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے موسلا دھار بارش جاری کر دی اور زمین سے چشمے بہا دیے اور پھر اس کشتی کو نشان عبرت بنا کر چھوڑ دیا. اس کے بعد آیت نمبر 17 ہے جو آگے بھی 3 بار ریپیٹ ہوگی. 4 بار یہ آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت کے لیے، ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، سمجھنے کے لیے، پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. اب ذکر یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے لذکر کے لیے اور ذکر کے وہ سبھی معنی ہوتے ہیں جو ابھی ہم نے دہرائے. آیت نمبر 18 سے 21 میں قوم عاد پر آئے عذاب کا ذکر ہے اور اس کے بعد آیت نمبر 22 پھر سے ریپیٹ ہوتی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس کے بعد رکوع نمبر 2 ہے جو آیات 23 سے 40 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 23 سے 31 میں قوم سمود کا تذکرہ ہے اور ان پر عذاب کا تذکرہ. پھر آیت نمبر 32 میں آ جاتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت کے لیے، پھر ہے کوئی سوچنے والا. پھر آیت نمبر 33 سے 39 میں قوم لوط پر عذاب کا تذکرہ ہے. پھر آیت نمبر 40 ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. رکوع نمبر 3 آیات 41 سے 55 پر بیسڈ ہے اور آیت نمبر 41-42 میں آل فرعون کا ذکر ہے. اس کے بعد آیت نمبر 43 سے 53 میں قریش سے خطاب کر کے انہیں قیامت کی تلخیوں سے خبردار کیا گیا ہے. آیت نمبر 43 ہے کیا تمہاری قوم کے کفار ان قوموں کے کفار سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے آسمانی صحیفوں میں برات لکھی ہوئی ہے. آیت نمبر 46 ہے ان سے اصل وعدہ تو قیامت کا ہے اور قیامت کی گھڑی بڑی سخت اور کڑوی ہوگی. آیت نمبر 54-55 میں ہے بلا شبہ متقی باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے سچے مقام میں ایک با اقتدار بادشاہ کے پاس. اللہم ربنا اجعلنا منہم.
اس کے ساتھ ہی سورہ القمر مکمل ہو گئی، اور اب اگلی سورہ جو بہتوں کی فیوریٹ ہے اور وہ ہے سورہ الرحمن۔ سورہ الرحمن 55 نمبر کی سورہ ہے، 3 رکوع اور 78 آیات پر بیسڈ، اور پہلے ہی لفظ کو سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے، اور جو اس کا زمانہ نزول ہے وہ یہ کہ مکی ہے اور مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہوگی، اور اس کے انداز اور اسلوب سے پتہ چلتا ہے۔ اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کی یہ واحد سورہ ہے جس میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں کو بھی براہ راست خطاب کیا گیا ہے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات، اس کے بے حد و حساب احسانات، اس کے مقابلے میں ان کی عاجزی اور بے بسی، اور اس کے حضور ان کی جواب دہی کا احساس دلا کر ان کی نافرمانی کے انجام سے ڈرایا گیا ہے، اور فرمانبرداری کے بہتر نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اسلوب کے اعتبار سے یہ اپنے آپ میں بالکل منفرد سورہ ہے، بہت ردم میں ہے اور نہایت خوشگوار ہے پڑھنے والوں سننے والوں کے لیے، اور اس کی یونیک ہونے کی چیز یہ بھی ہے کہ کوئی بھی سورہ میں ایک آیت اتنی بار ریپیٹ نہیں ہوئی ہے جتنی بار یہاں 31 ٹائمز فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ریپیٹ ہوئی ہے۔ سورہ القمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ 4 بار ہی ریپیٹ ہوئی ہے، لیکن یہاں پر 31 ٹائمز ریپیٹ ہوئی ہے یہ آیت۔ رکو نمبر 1 آیات 1 سے 25 پر بیسڈ ہے۔ آیت نمبر 1 سے 4 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے سکھایا قرآن، پیدا کیا انسان کو اور اسے قوت بیان سکھایا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی قوت بیان قرآن سیکھنے اور سکھانے میں خرچ کرے، کیونکہ یہ رحمان کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے قرآن کا علم دیا۔ آیت نمبر 5 سے 12 میں زمین اور آسمان میں دیگر عجائبات کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 5 سے 12 میں زمین اور آسمان میں بہت سارے عجائب ہیں اور سوال کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 13 میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 19-20 میں ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ 2 سمندروں کو ہم نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں اور ان کے درمیان ایک آڑ ہے جو انہیں گڈمٹ ہونے سے روکے ہوئے ہے۔ یہ مرج بھی لفظ استعمال ہوا ہے مل جائیں، اور برزخ بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ بہت سائنٹیفک بات ہے، اب جا کے یہ بات واضح ہو پا رہی ہے۔ ماڈرن اوشنوگرافی بتاتی ہے کہ جب ایک سی واٹر دوسرے اوشن میں ملتا ہے تو وہ مکس نہیں ہو جاتا ہے، ہوموجنائز مکسچر نہیں بنا لیتا ہے، بلکہ ایک سی واٹر دوسرے جو اوشن میں گرتا ہے، جیسے میڈیٹرینین سی واٹر اٹلانٹک اوشن میں جب گرتا ہے تو ہنڈریڈس آف میٹرز پانی کے اندر داخل ہو جاتا ہے بغیر اپنی ڈینسٹی، ٹیمپریچر اور سیلینٹی کو لوز کیے ہوئے۔ مطلب ایک جیسے ایک ٹیوب ہے، ایک انسین بیریئر ہے جو دونوں پانی کو گڈمڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے، وہی انسین بیریئر کو یہاں پر برزخ کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 21 سے 25 میں اللہ کے مزید عجائبات اور کمالات کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 2 آیات 26 سے 45 پر بیسڈ ہے۔ آیت نمبر 26 سے 30 میں ہے۔ آیت نمبر 26 سے 30 میں انسان اور جن دونوں کو یہ حقیقت یاد دلائی گئی ہے کہ اس کائنات میں ایک اللہ کے سوا کوئی لا فانی لا زوال نہیں ہے، اور سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، اور زمین سے آسمان تک ہر جگہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی کار فرمائی سے ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا تو تم اپنے رب کی کن کن کمالات کا انکار کرو گے۔ آیت نمبر 31 سے 38 میں ان دونوں گروہوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب تمہاری باز پرس کی جائے گی، خدا کی خدائی تمہیں گھیرے ہوئے ہے، اور اگر تم گھمنڈ میں بھاگ کر نکلنا چاہو تو بھاگ کر دکھاؤ۔ آیت نمبر 39 سے 45 کے درمیان میں دونوں کے انجام کا تذکرہ ہے۔ یہ دونوں کون ہے؟ انسان اور جن، دونوں کے انجام کا تذکرہ ہے، یعنی جہنم کے عذاب میں ہوں گے اس لیے کہ دنیا میں نافرمانی کرتے رہے۔ آیت نمبر 43 ہے ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہ وہی جہنم ہے جس کا مجرم انکار کرتے رہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 آیات 46 سے 78 پر بیسڈ ہے، اور اس رکوع میں تفصیل کے ساتھ وہ انعامات بیان کیے گئے ہیں جو آخرت میں ان نیک انسانوں اور جنوں کو عطا کیے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں خدا ترسی کی زندگی بسر کی۔ آیت نمبر 46 میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 باغ ہوں گے۔ آیت نمبر 50 میں ہے فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ،
دونوں میں 2 چشمے جاری ہوں گے. آیت نمبر 68-69 میں ہے فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اور ان دونوں میں میوے ہوں گے، کھجور ہوں گے اور انار ہوں گے. آیت نمبر 78 اور پھر سوال کیا گیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو، کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے. اور آخری آیت ہے آیت نمبر 78 تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تمہارا رب، تمہارے رب کا نام جو جلال اور بزرگی والا ہے. بے شک. اس کے ساتھ ہی سورہ الرحمن پوری ہوئی. اور اب اگلی سورہ سورۃ الواقعہ، سورہ نمبر 56 ہے اور اس میں 3 رکوع اور 96 آیات ہیں. پہلی آیت میں لفظ الواقعہ اس سورہ کا نام قرار پایا. زمانہ نزول کی جہاں تک بات ہے تو انداز کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی مکہ کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ 590 میں ایمان لائے اور اس سے پہلے یہ سورہ نازل ہو چکی تھی. اس کا مرکزی موضوع آخرت ہے کہ قیامت امر شدنی ہے جس میں شبہ کرنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے. سورہ واقعہ سورہ الرحمن دونوں جوڑے کی شکل میں ہیں اور دونوں کے مضمون میں کافی مماثلت ہے مگر ترتیب الٹ گئی ہے. وہاں پر یعنی سورہ الواقعہ میں پہلے اہل جہنم کا تذکرہ ہے، پھر بعد میں اہل جنت کا، اور یہاں پر پہلے اہل جنت کا تذکرہ ہے، بعد میں اہل جہنم کا. اور سورہ الواقعہ پر آتے آتے سورہ قاف سے مکی صورتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس سلسلے کی 7ویں اور آخری سورہ ہے یہ سورہ الواقعہ. سورہ واقعہ کا پہلا رکوع آیت نمبر 1 سے 38 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 1 اور 2 ہے اذا وقعت الواقعہ، جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، لیس لوقعتها کاذبہ، تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا، یعنی قیامت ہونی شدنی ہے. آیت نمبر 7 ہے تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. آیت نمبر 8 سے 10 میں اس کا انٹروڈکشن ہے. ایک اصحاب الیمین ہوں گے یعنی داہنے ہاتھ والے، اور دوسرا اصحاب الشمال ہوں گے یعنی بائیں ہاتھ والے، اور تیسرا سابقون الاولون، سب سے آگے والے. آیت نمبر 11 سے 26 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب سابقون الاولون ہوں گے، ان کو قرب الہی کی جو سرفرازیاں اور جنت کی جو نعمتیں حاصل ہوں گی ان کی تفصیلات ہیں ان آیات میں، اور اس گروہ میں شامل ہونے والوں کے اوصاف کا بیان ہے مختصر میں. آیت نمبر 13-14 میں ہے ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، پہلوں میں سے زیادہ ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم ہوں گے، یعنی نیک لوگ پہلے زیادہ گزر گئے، اب اگر بعد کا دور سمجھا جائے تو اب یہ اس کے لیے ٹف کمپٹیشن ہے. آیت نمبر 27 سے 38 میں ہے کہ دوسرے درجے میں اصحاب الیمین ہوں گے اور ان کی جنت کی تفصیل اور ان کے گروہ میں شامل ہونے والوں کا بیان ہے. اس کے بعد رکوع نمبر 2 جو کہ آیات 39 سے 74 پر بیسڈ ہے. آیت نمبر 39-40 میں اصحاب الیمین کے بارے میں فرمایا یعنی داہنے ہاتھ والوں کے بارے میں ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین، یہ پہلوں میں سے بھی زیادہ ہوں گے بہت سارے، اور بعد والوں میں سے بھی بہت ہوں گے، یعنی اس میں گنجائش بہت ہے ہمارے اور آپ کے لیے. لیکن کوشش تو سابقون الاولون کی ہی کرنا چاہیے، سب سے آگے والے، کیونکہ وہی اللہ کے سب سے قریب ہوں گے اور سب سے اعلیٰ درجے کی نعمتوں میں ہوں گے. اس کے بعد آیت نمبر 41 سے 48 میں اصحاب الشمال کے انجام کا بیان ہے اور ان کے خاص جرائم کی طرف اشارہ ہے جس کے سبب وہ اس انجام کے سزاوار ٹھہرے. دنیا میں یہ لوگ خوشحال تھے اور کفرانی نعمت کرتے تھے، لیکن آخرت میں جہنم میں کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. آیت نمبر 49 سے 56 میں قریش کے متکبرین کو خطاب کر کے تنبیہ کی گئی ہے کہ اصحاب الشمال کا جو حشر بیان ہوا ہے یہی حشر تمہارا بھی ہونا ہے کہ تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو اور اس پر سے کھولتا ہوا پانی پیو گے، اور پیو گے بھی کیسے؟ پیاسے اونٹوں کی طرح. آیت نمبر 57 سے 73 میں کچھ سرچنگ کوشچنز پٹ اپ کیے گئے ہیں کہ اگر ایک انسان ان کا رپلائی ڈھونڈے تو ایکچولی اپنے خالق کو اور اپنے معبود کو پہچان لے گا. مثال کے طور پر آیت نمبر 58-59 میں ہے کبھی تم نے غور کیا ہے یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ جواب ڈھونڈو. آیت نمبر 63-64 میں ہے کبھی تم نے سوچا ہے یہ بیج جو تم بوتے ہو اس سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟ رکوع نمبر 3 آیات 75 سے 96 پر بیسڈ ہے.
اور آیت نمبر 75 سے 82 میں قرآن کی عظمت اور شیطانی چھوٹ سے پاک اور بالاتر ہونے کا حوالہ ہے، اور یہ تنبیہ ہے کہ اس عظیم نعمت کے ساتھ جو بے توجہی کرو گے، لاپرواہی کرو گے تو اپنی شامت بھلاؤ گے۔ آیت نمبر 75 سے 79 ہم آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہیں گے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، بس نہیں، قسم ہے تاروں کے گرنے کے مقام کی، قسم ہے مواقع النجوم کی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مواقع النجوم کی قسم کھائی ہے، وہ مقام جہاں پر تارے گرتے ہیں۔ یہ کون سی جگہ ہے جہاں تارے گرتے ہیں؟ آج سائنس ایڈوانس ہوئی ہے، اب ایسٹرونومی ہم کو بتا رہی ہے کہ خلا میں، اسپیس میں بہت سارے بلیک ہولز ہیں۔ بلیک ہولز تاروں کے پچکنے سے بنتے ہیں، تو جہاں پر بلیک ہولز ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہیں، ان کے اندر اتنا ہائی ویکیوم ہے کہ اس بلیک ہول کے قریب سے کوئی بڑے سے بڑا سٹار گزر جاتا ہے تو اسے سک کر لیتے ہیں اور اپنے اندر نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ تو یہ بلیک ہولز بہت اسٹرانگ باڈیز کا نام ہے، یہ سٹارز کے پچک جانے سے بنتا ہے، اور اس میں بہت بہت ہائی ویکیوم ہوتا ہے، بہت تیزی سے سک کر لیتا ہے بڑی بڑی ہیوی باڈیز کو۔ یہ ارتھ کچھ بھی نہیں ہے، ارتھ تو پلانٹ ہے، سٹار کا پلانٹ ہے۔ یہ سٹار بڑا سا بھی گزر جائے تو بھی بلیک ہول اسے برباد کر دیتا ہے۔ تو تارے یہیں پر تو گرتے ہیں، بلیک ہولز میں ہی تو جا کے گم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کو ان مقامات کی قسم ہے جہاں تارے گرتے ہیں، اور اگر تم جانو، تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ کل تک تو انسان کو بلیک ہولز کا علم ہی نہیں تھا، اس کی عظمت کا احساس ہی نہیں تھا، وہ کتنے بڑے اور کتنے اسٹرانگ ہیں اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن آج سائنس ایڈوانس ہونے کے بعد یہ چیز پتہ چل چکی ہے، آج ہم بہتر سمجھ پا رہے ہیں کہ بہت بڑی چیز کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ تو جواب قسم کیا ہے؟ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ بہت پرعظمت قرآن ہے، بہت بزرگی والا قرآن ہے۔ فی کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب میں، لوح محفوظ میں، کتاب مکنون جس کا دوسرا نام ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا سوائے اس کے جو پاک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کی عظمت کے لیے اتنی بڑی قسم اٹھائی اور فرمایا کہ یہ کتاب مکنون میں ہے، ویل پروٹیکٹڈ ہے، ٹیبلٹ پریزروڈ میں ہے، یہ اس سے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کہنے کا مطلب وہاں کسی شیطان کی پہنچ نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ کا ایلیگیشن تھا کہ آپ کے پاس جو وحی ہے ایکچولی شیطان القا کر کے جاتے ہیں، تو واضح کیا جا رہا ہے کہ شیطان کی پہنچ وہاں تک ہے ہی نہیں، جنوں کی پہنچ وہاں تک ہے ہی نہیں، وہاں پہ تو صرف مطہرون ہی پہنچ سکتے ہیں، اور وہ ہے سلیکٹڈ فرشتے۔ فرشتوں میں بھی سلیکٹڈ فرشتے قرآن کے نزول اور قرآن کے متعلق کام میں مامور تھے، سلیکٹڈ فرشتے، بہت خاص بزرگی والے فرشتے۔ اور اس کتاب کے ساتھ بے توجہی کرنے والے کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے اپنا نصیب یہ ٹھہرا لیا ہے کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 83 سے 96 میں ہے کہ یہ کتاب جس انجام سے آپ کو آگاہ کر رہی ہے وہ ایک حقیقت ہے، اور خوش قسمت ہے وہ جو آج مقربین اور اصحاب الیمین کا درجہ حاصل کرنے کی جد و جہد کریں، ورنہ یاد رکھیں جو لوگ ان درجوں سے محروم رہے وہ اصحاب الشمال میں ہوں گے اور ان کا انجام نہایت دردناک ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ الواقعہ بھی مکمل ہوتی ہے، اور اب ہم لوگ 7 مکی صورتیں لگاتار مکمل کر چکے ہیں، اور اب 7 مکی صورتوں کے بڑے سلسلے کے بعد 10 مدنی صورتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور اس میں پہلی ہے سورۃ الحدید، سورہ نمبر 57۔ حدید مینس ہوتا ہے لوہا، آئرن۔ اس میں 4 رکوع اور 29 آیات ہیں۔ آیت نمبر 25 کے فقرے وانزلنا الحدید سے ماخوذ ہے اس کا نام۔ 4 ہجری یا 5 ہجری کے درمیان نازل شدہ سورہ ہے، اور اس کا مرکزی مضمون ہے انفاق فی سبیل اللہ کی تلقین کرنا۔ اور اس کا تھوڑا سا تاریخی پس منظر سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سورہ جو ہے 4-5 ہجری کے قریب جو نازل ہوئی ہے وہ احد اور حدیبیہ کے درمیان کا دور ہے، اور احد میں جو مسلمانوں کو زخم پہنچی تھی اسے انہیں پھر سے اپنی جو شان تھی جو وہاں پر بدر میں ملی تھی وہ پھر سے واپس پانا تھا، اور حق کو حق دکھانا تھا۔
ایسے میں نہ صرف اپنی جانوں کو کھپانے کی ضرورت تھی بلکہ اپنے مال کو بھی لگانے کی ضرورت تھی. جہاد بغیر مال کے تو ہو نہیں سکتا ہے. جہاد فی النفس ہی ہو سکتا ہے، لیکن جہاد سامنے والا سوسائٹی سے جہاد تو مال کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس سورہ میں بہت عظیم الشان سطح پر انفاق کے لیے ابھارا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور کرو. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا، اور تمہارے دعوی ایمان سے تم مسلمان نہیں ہو جاتے ہو. جب تک مال کو اپنے پاس سے نہیں نکالو گے تب تک تم ایمان والے نہیں بن سکتے ہو. تو اس سورہ میں بہت پرزور مطالبے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے، کیونکہ وہاں وہ دور ہی ایسا تھا جس وقت بہت زیادہ ضرورت تھی اسلام کو مال کی. اور آج بھی دیکھا جائے تو کون سا وہ دور نہیں ہے، اس سے زیادہ سنگین حالات تو آج بھی ہیں. تو ہم کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بالکل مستعد رہنا چاہیے. اس سورہ کا رکو نمبر 1 آیات 1 سے 10 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 1 سے 6 میں سورہ کی تمہید ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات، عزت، حکمت، قدرت، علم، خلق اور تدبیر کی طرف جامع اشارہ ہے. آیت نمبر 1 ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ بہت غالب اور حکمت والا ہے. آیت نمبر 4 ہے وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو بھی کام تم کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے. آیت نمبر 6 میں ہے وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ دلوں کی بات تک کو جاننے والا ہے. آیت نمبر 7 میں ہے ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے. اور آیت نمبر 8 سے 10 میں جہاد بالمال کی ترغیب ہے. یہاں پہ جب کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ تو یہ کفار سے تھوڑی نہیں کہا جا رہا ہے، یہ اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر تم اسلام میں داخل ہو گئے ہو، اب سچ مچ والا ایمان لاؤ. یعنی اپنے مال کو خرچ کرو. جب تک اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد نہیں کرو گے جب تک مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتے. رکو نمبر 2 آیات 11 سے 19 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 11 ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسنا. اور قرض حسنا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا وہ ٹائپ ہے جو اس کے دین کے فروغ کے لیے، باطل کو مٹانے کے لیے اور غلبہ اسلام کے لیے خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمہ قرض مانتا ہے، کیونکہ اللہ کا دین ہے اسلام، اور اس کو فروغ دینے کے لیے جو خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمہ قرض مانتا ہے اور اس کو مینی فولڈز ملٹیپلائی کر کے روز آخرت ریٹرن کرے گا. آیت نمبر 11 سے 15 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی انفاق کیا جائے گا وہ قیامت کے دن روشنی بنے گا ان لوگوں کے لیے جو اخلاص کے ساتھ انفاق کرتے ہیں، اور اس روشنی سے وہ لوگ محروم رہیں گے جو نفاق کی وجہ سے انفاق فی سبیل اللہ سے جی چراتے ہیں. اور وہ مومنوں کو پکار کر کہیں گے کہ بھائی ہم دنیا میں تمہارے ساتھ ہی تھے، ذرا اپنی روشنی سے ہمیں بھی کچھ فائدہ اٹھانے دو. تو اللہ تعالیٰ ان کو روک دے گا کہ ان کی روشنی سے منافقین فائدہ اٹھائیں، یہاں تک کہ دونوں گروہوں کے بیچ ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، ایک طرف انعامات ہوں گے اور دوسری طرف عذاب ہوگا. آیت نمبر 16 میں ہے کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں. اب وہ تلخی کے ساتھ تلقین کی جا رہی ہے کہ کیا ابھی بھی نہیں کریں گے اللہ کی راہ میں خرچ. اور آگے اسی آیت میں ہے کہ اگر انفاق سے جی چراتے رہے تو ان کے دل سخت ہو جائیں گے جیسے یہود کے دل سخت ہو گئے. آیت نمبر 18-19 میں ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں انفاق اور جہاد کرتے ہیں وہ اطمینان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرے گا. یہی انفاق اور جہاد انہیں صدیقین شہداء کے مرتبے پر فائز کر دے گا. اللہم ربنا اجعلنا منہم. رکو نمبر 3 آیات 20 سے 25 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 20 میں ہے خوب جان لو یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے، بس یہی ہے، نتھنگ ایلس. آیت نمبر 21 میں ہے دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے. آیت نمبر 22 سے 24 میں اس حقیقت کی طرف یاد دہانی ہے کہ فقیری اور محتاجی کا تعلق انسان کی اپنی سعی اور تدبیروں پر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر سے اس کا تعلق ہے. اور سختی ہو چاہے آسانی دونوں حالتوں میں اپنی رب کی رضا میں راضی اور مطمئن رہو. آیت نمبر 25 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو انصاف قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے اور حدید یعنی لوہا اتارا ہے. تو
تو یہاں پر انصاف اور لوہے کا جو ذکر ہے اس کا جو ریلیشن ہے وہ یہ کہ اگر انصاف کو قائم کرنے میں اسلحوں کا بھی استعمال کرنا پڑے تو ضرور کرو. رکو نمبر 4 جو کہ آیات 26 سے 29 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 26-27 میں اس بات کی تردید ہے کہ جو مذہب کے رہبانی تصور کے تحت جہاد بالسیف اور اس کی راہ میں انفاق کو دنیا داری سمجھتے تھے، تو بتایا گیا ہے کہ نہیں، جہاد تو انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور رہبانیت تو نصارہ کی ایجاد ہے. اللہ تعالیٰ نے رہبانیت کا حکم نہیں دیا تھا، موناسٹسزم کا. اور آیت نمبر 28 میں ہے اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اب دیکھیے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ. اب یہ ایمان والے کون سا ایمان لائیں گے؟ یہی والا نا کہ تم جو پہلے ایمان جو تم نے کلمہ پڑھ لیا وہ تو صرف تم داخل اسلام ہو گئے، اور اب تم ایکچولی ایمان لاؤ جب یہ عمل کرو گے، جہاد اور انفاق کرو گے، اپنی جان اور مال سے ایک کو کھپاؤ گے اللہ کی راہ میں، تب وہ حقیقی ایمان والے درجے پہ پہنچو گے. تو یہ ظاہری ایمان ہو گیا. اب حقیقی ایمان لاؤ. اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا. اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے. بے شک اللہ توفیق دے. اور آخری آیت ہے آیت نمبر 29 تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور وہ بڑا فضل والا ہے. یعنی یہود بڑا بولا پن کرتے تھے نا کہ وہ اللہ کے چہتے اور لاڈلے ہیں، تمام فضل و کرم کے وہی مستحق ہے. تو اب تو فضائل اللہ کے آخری رسول بنو اسماعیل سے آ گئے، ان کے اوپر فضائل کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ اللہ کے ہاتھ ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. تو ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے فضائل کا ہم کو مستحق بنا چکا ہے الحمدللہ. اس کے ساتھ ہی 27واں پارہ بھی مکمل ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سے اور آپ سے قبول کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.